میں چاہوں گی غالب آپ واپس اپنی سیٹ پہ آ جائیں اور مجھے آپ دونوں ڈاکٹر سے یہ سوال بھی پوچھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی صورت ہے جس میں گھٹنے کی ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا ناگزیر ہو جاتا ہے, بہت ضروری ہو جاتا ہے. ایڈوانسڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں جبکہ جوڑ ہڈیوں کی جو جوڑ کی سطح ہوتی ہے اس کے اوپر ایک چکنائی کی لیئر ہوتی ہے جس کو کارٹلیج کہا جاتا ہے. تو وہ کارٹلیج چکنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جوڑ اسموتھلی رن کر رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی رگڑ نہیں ہوتی. لیکن جب اس میں چکنائی میں کمی آ جائے اور کارٹلیج تھن آؤٹ ہو جائے پھر بون ٹو بون یعنی کہ ہڈیاں آپس میں رگڑتی ہیں, یعنی کہ گیپ جب ختم ہو جاتا ہے جوڑ کا تو پھر ہڈیاں آپس میں رگڑنا شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ پھر مسلسل تکلیف کا باعث ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں پھر مریض اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں روزمرہ کے کام نہیں کر پا رہا, جو میں جتنا میں چلنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں میں نہیں کر پا رہی. اور تو اس صورتحال میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک آپشن یہ ہے کہ نی ریپلیسمنٹ کرا لیا جائے. ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ سے مصنوعی جوڑ کی سطح ہم ڈال دیتے ہیں جوڑ کے اندر, جس کی وجہ سے جوڑ کی موومنٹ بحال ہو جاتی ہے اور مریض بغیر تکلیف کے چلنے کے قابل ہو جاتا ہے. اچھی سکسیس ریٹ ہے کہ پوری دنیا میں آپریشنس ہو رہے ہیں, پاکستان میں بھی بہت عام ہو گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ مصنوعی جوڑ مصنوعی ہوتا ہے, اس کے بعد کچھ ریسٹرکشنس لازمی ہوتی ہیں, یعنی کہ احتیاط ضروری ہوتی ہے. بھاگنا تو منع ہو جاتا ہے, اسپورٹس ایکٹیویٹیز منع ہو جاتی ہیں, واکنگ الاؤڈ ہوتی ہے, فاسٹ واکنگ برسک واکنگ بھی کر سکتے ہیں, زمین پہ بیٹھنا منع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ لائف سٹائل چینجز ہیں. ہمارے یہاں زمین پہ بیٹھنے کا رواج کافی ہے, بوڑھی عمر میں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھ سکیں مختلف وجوہات کی وجہ سے. کھانا بیٹھنا وہ بھی ہے, نماز بھی ہے, باتھ روم میں بھی نیچے بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے, تو وہ چیزیں منع ہو جاتی ہیں نی ریپلیسمنٹ کے بعد. تو نی ریپلیسمنٹ کے علاوہ اور بھی کچھ آپریشنس ہیں جس میں کہ آسٹیوٹومیز کہلاتی ہیں. ان آپریشن میں ہم جوڑ کی سطح نہیں چینج کرتے, ان میں تکلیف کم بہتر ہو جاتی ہے, وہ نی کی الائنمنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو وہ جن کیسز میں ان کی انڈیکیشن بنتی ہے ان میں اگر کیا جائے تو ان کو اچھا خاصا فائدہ ہو جاتا ہے اس سے, اور وہ کئی سال تک بہتر رہتے ہیں. کبھی کبھار نی ریپلیسمنٹ کی اسٹیج سے بچ بھی جاتے ہیں وہ لوگ. صحیح. اور جو ہمیں کہاں پہ الرٹ ہو جانا چاہیے جب ہماری ہڈیاں کڑکڑ کر رہی ہوں؟ اکثر میں لوگوں کو دیکھ لو اٹھ رہے بیٹھے ہوتے آواز آ رہی ہوتی ہے. دیکھیے کڑکڑ تو بیسکلی جو لیگمنٹس اور ٹینڈنز جو کہ مسل کو اٹیچ کرتے ہیں ہڈی پہ, اس کے اندر جب اسٹفنس ہو جاتی ہے اس سے وہ جو جس کو ہم کریپٹس میڈیکل ٹرمز میں کہتے ہیں, آپ کڑکڑاہٹ کہہ رہی ہیں. کڑکڑاہٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی میجر پرابلم ہے. آئی تھنک کہ ضروری بات جو سب لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی ہڈیوں کا, اپنے مسلس کا, اپنی بونز کا خیال بہت ارلی آن شروع کر دینا چاہیے. اپنے بچوں کو ان دیر ٹینز ان دیر ارلی 20s بتانا شروع کر دینا چاہیے کہ بھائی دیکھو آگے جا کے اگر تم نے ان مسئلے مسائل سے بچنا ہے تو ابھی سے ریگولر ایکسرسائز, ویٹ اپنا مینٹین کریں. دیکھیے another important thing is کہ BMI which is body mass index, وہ ایک رینج ہوتا ہے ویٹ جو ہیلتھی ویٹ ہوتا ہے جس کو ہم 19 سے کہتے ہیں 25 تک. اس سے زیادہ ہو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کی ہڈیوں کے لیے, آپ کی بون ہیلتھ کے لیے. اس سے کم ہو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, بیکاز اگر آپ عورتوں میں دیکھیے رسک فیکٹرز آسٹیوپوروسس کا, تو وزن کا کم ہونا بھی, بہت کم ہونا بھی ایک رسک فیکٹر ہے. سو لڑکیوں کو, چھوٹی لڑکیوں کو بتانا ضروری ہے کہ اپنا ایک ہیلدی ویٹ مینٹین کیجیے, ریگولر ایکسرسائز, ایٹنگ ہیلتھی, وائٹامن ڈی, کیلشیم, ایک ناٹ جسٹ کیلشیم, وائٹامن ڈی جیسے ڈاکٹر تاشفین نے کہا, اور بھی بہت سارے منرل وائٹامنز ہوتے ہیں. سو بہت بیلنس ڈائٹ کھانے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گی اب آپ آ جائیں کچن کاؤنٹر کی طرف اور پھر ہم یہاں سے بسم اللہ کریں. اچھا وہ جیسے انہوں نے ویٹ کی بات کی تو میں بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ خواتین بھی کہتی ہیں کہ اگر اپنا خیال کر رہی ہوں تو وہ بھی کہتی ہیں کہ ایک ٹائم پہ آپ ویٹ ٹریننگ شروع کر دیں. اور بہت سے لوگوں کو لگا تو شاید ویٹ ٹریننگ سے آپ کے مسلز بننا شروع ہوں گے, تو ایسا نہیں ہے, بٹ ہاں آپ کی آپ زیادہ دیر جوان آپ اسے رہ سکتے ہیں. ہاں جی پہلی چیز. اچھا جی, ایک چیز بنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں گی. ہم بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے, اور کہ بچے فروٹس نہیں کھاتے, دودھ نہیں پیتے, سبزیاں تو کھاتے ہی نہیں ہیں, تو اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اور میں مائیں اب آ کے جب شکایت کرتی تو پہلے جو 2 سال ہیں اس وقت بچوں کو اس چیز کے وہ جو ٹیسٹ جو برڈس ڈیولپ ہوتے ہیں ان کو اس وقت زبردستی کھلائیں, عادت ڈالیں, اپنے ساتھ بیٹھ کے کھلائیں تاکہ بچہ کھائے. بڑے ہونے کے بعد تو وہ نخرے کرے گا. بچے نے زندگی مطلب مائیں بڑے مزے سے کہتی کہ میرے بچے نے کبھی دودھ پیا ہی نہیں جب سے مطلب فیڈر چھوڑا ہے, اور فروٹس تو کبھی چکتے ہی نہیں. ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے فروٹس کو دیکھ کے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ بچے بھی آج کل اچھے نہیں آ رہے. یہ بھی تو مانے نا, یہ بچے بہت ڈھیٹ, بہت ضدی آ رہے ہیں. بچوں کو مار بھی نہیں سکتے, ہم نے تو کوٹ کھا لی اپنے ماں باپ سے. بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کو ٹراما ہو جائے گا, ان کو کچھ نہیں کہنا. نہیں, آپ نے 2 سال بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے ان بچوں کو اس وقت سمجھانا ہے اور کھلانا ہے. اچھا جی, بات ہو رہی ہے سب سے مین جو چیز ہے وہ ہے انفلیمیشن کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارے آیورویدک کے اندر جو ہے بہت زبردست چیز استعمال ہوتی ہے
ہوتی ہے اور جو میری بڑی آزمودہ رہی ہے وہ ہے لہسن کا کھویا. لہسن کے اندر جو ہے ظاہر سی بات اینٹی انفلیمیٹری ہے, لیسن موجود ہوتا ہے. اس کو ہم دودھ میں پکاتے ہیں اور دودھ میں پکا کے خوب اچھی طرح سے اس کا کھویا بنتا ہے. اچھا دودھ کون سا لینا ہے؟ سب سے پہلے بکری کا دودھ ہے, دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ نے گائے کا دودھ لیا ہے, پھر اونٹ کا دودھ ہے, آخری نمبر پہ آتا ہے بھینس کا دودھ جو کہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ دوا بنا رہے ہیں تو آپ نے بکری کا, گائے کا یا اونٹنی کا جو دودھ لیا ہے اس کو لیا ہے آپ نے تقریباً 1 کلو کے قریب جو لیٹر دودھ ہے اس میں آپ 1 پاؤ لہسن لیں گے. لہسن بھی آپ دیسی لہسن لیں گے. دیسی لہسن لے کے آپ نے رات کو گرم پانی میں بھگو دیا, چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. صبح جو ہے آپ نے اس کو سمپل دودھ کو ابلنے رکھا, ابلنے کے بعد جیسے اس پہ جوش آئے گا اس میں لہسن ڈالا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا ہے. اس میں آپ نے لکڑی کا چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ وہ چپک نہ جائے. دودھ پھٹ جائے گا اور وہ بالکل لہسن گھل کے پک کے بالکل کھویا بن جاتا ہے, اتنا کہ دودھ گھلا مطلب خشک ہو جائے گا. یہ کسی جار میں بھر کے رکھ لیجئے. 1 چمچہ صبح, دوپہر, شام, چھوٹے والا چائے کا چمچہ. جن کو بھی جوائنٹس کا ایشو ہے وہ یہ کھانا شروع کر دیں. یہ آپ میڈیسنز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. یہ ہر طرح کی سویلنگ کو, انفلیمیشن جو ہے یا پین ہے, یہ اس کو بہت جلدی آرام دیتا ہے. وہ بہت سارے لوگ جو اٹھنے بیٹھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں وہ الحمدللہ اس کے بعد ان کی موومنٹ بہت ایزی ہو جاتی ہے. اور کیونکہ آپ نے بولا کہ اس کو ہم ڈاکٹرز کی میڈیسن کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں, اس کا مطلب اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. نو سائیڈ ایفیکٹ. اچھا دوسری چیز یہ مشکل کام ہے حلوہ بنانا یا کھویا بنانا. اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ نے آدھا کپ دودھ لیا ہے, اس کو گرم کرنے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر لہسن جو ہے تقریباً 2 جوے, آدھے کپ کے اندر 2 جوے لہسن, لیکن لہسن جو ہے دیسی ہے تو بہت اچھا, ورنہ جو بھی ہے اس کو کاٹ کے ڈالیں گے. اس کے لہسن جو ہے وہ کاٹنے کے بعد ہی ریلیز ہوگا, ثابت میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جیسے وہ جوش آئے گا آپ نے اس کو ڈالا ہے, تھوڑا سا گرم کیا, 1 سے 2 جوش آئے, اور یہ دودھ جو ہے دن میں 1 بار یا چاہیں تو 2 بار پینا شروع کر دیں. جن کو بہت جوڑوں کی تکلیف رہتی ہے, جن کے گھٹنے سوجے رہتے ہیں, یہ پینا شروع کریں. آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہت مطلب موومنٹ بہت ایزی ہو جاتی ہے, سویلنگ ختم ہو جاتی ہے. اچھا تیسری بات جو آتی ہے امپورٹنٹ, وہی کہ ظاہر سی بات ہے کہ سوجن بھی ہے, باڈی کے اندر وائٹامن ڈی بھی کم ہے, کیلشیم بھی کم ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کالا تل, سفید تل ہم کہتے ہیں کیلشیم کا خزانہ ہے. کالے تل جو ہیں یہ بیسٹ سورس ہیں کیلشیم, آئرن, میگنیشیم اور اس کے علاوہ جو ہے نا تمام وائٹامنز جو اس کے اندر مل جاتے ہیں جو کہ ہڈیوں کے لیے جو بہت ضروری ہوتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ سمپل آپ نے 1 چھوٹا چائے کا چمچہ کالے تیل ڈالے اور اس کو پانی بھر کے رات بھر رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ رات بھر بھیگا رہے گا, صبح اٹھ کے آپ نے صرف اس کو چھان کے پی لینا ہے. یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں, کوئی بھی چیز زندگی بھر کے لیے نہیں ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کوشش کیجئے 2 ویکس کیجئے یا 3 ویکس, 21 ڈیز. ہاں اس کے بعد آپ نے لازمی گیپ کرنا, اپنی باڈی کو اس کا یوز ٹو نہیں کرنا, عادی نہیں بنانا ہے. یہ آپ پینا شروع کریں, 15 دن یا 21 دن کے بعد آپ چھوڑ دیجئے, اپنی باڈی کو نارمل روٹین میں چلنے دیجئے. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مطلب ایک آئل بنتا ہے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں اسی کا بنتا ہے. یہ تو آپ نے پینا ہے, اس سے انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے آپ کی جو ظاہر سی بات ہے انفلیمیشن کم ہوگی, آپ کے جو ہے دردوں میں آرام آنا شروع ہو جائے گا. تل کا تیل ہم نے لینا ہے. تل کے تیل کے اندر جو ہے کالے تل کا تیل لیں گے ہم, اس کے اندر یوکلپٹس آئل ڈالیں گے ہم, تقریباً آدھے کپ تل کے تیل کے اندر 1 چمچہ یوکلپٹس آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے. اچھا پہلے تیل گرم کر لیں گے. تیل گرم کرنے کے بعد اس میں ہم وہی کالے تیل ڈالیں گے 1 چمچہ, اور یہ ہے کستل بہری, کاسٹس روٹ. ٹھیک ہے, یہ ثابت لے لیں یا اس کو تھوڑے سے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے یہ ڈال کے آپ نے اس کو پکانا ہے. اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے. جب یہ کلر چینج ہو جائے گا تو پھر اس میں آپ نے چولہے سے اتار کے پھر آپ نے یوکلپٹس آئل ڈالنا ہے. یہ بہترین تیل بن کے ہے, ہر طرح کے درد کو آرام دینے کے لیے. وہی والی غالب کی بات, مساج نہیں کرنا, لگا کے صرف آپ نے کوئی کپڑے سے اس کو ڈھک دینا ہے تاکہ تھوڑی سی گرمائش مل جائے. یہ بیسٹ چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک مکسچر بنانا ہے, اس میں کالی مرچ ہوگی, سونٹ آپ نے لینی ہے, آپ نے زیرہ لینا ہے اور ملیٹھی لینی ہے. یہ چاروں چیزیں آپ نے ہم وزن لے کے اس کا پاؤڈر بنا لیا. ہر کھانے پہ چھڑک کے کھا لیجئے. آپ اس کو جو ہے تقریباً 1/4 چمچہ رات گرم پانی سے کھا لیجئے. یہ باڈی کی انفلیمیشن ختم کرے گا اور آپ کی باڈی کو ریلیکس کرے گا. ہڈیوں کا درد, جوڑوں کا درد جو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. کھانوں میں تیز پتہ ضرور استعمال کریں, یہ بہت زبردست اینٹی انفلیمیٹری ہے جو کہ ہر طرح کی سوزش کو ختم کر دیتا ہے. جیسے وہ بات کر رہے تھے نا غالب کہ ہمارے ہاں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسالہ جات سمجھے جاتے ہیں, لیکن باہر اس کو ہربس کنسیڈر
کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اب ملیٹھی اور تیز پتہ جی ایسی پیاری چیز ہے یہ جوائنٹس کے لیے کہ اگر آپ صرف اس کا قہوہ بنا کے پینا شروع کر دیں, اس میں جیسے غالب نے کہا لونگ ڈال دیں اور آپ اس کو پئیں, چاہیں تو شہد سے اس کو میٹھا کر لیں, لیکن یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے کہ آپ کے دل سے, مطلب بزرگوں کے دل سے دعا نکلتی ہے. صحیح, زبردست. آپ کی ساری کمپلیٹ ہو گئی. اچھا میں کیونکہ اب ہمارا ذرا آپ سے رخصت لینے کا بھی, آ جائیں امیں, آج آپ جائیں بیٹھیں, آپ سے رخصت لینے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے, تو ایک چیز جو میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گی, دیکھیں ناٹ ایوری ون کین افورڈ ملک. آپ کے آس پاس ضرور نظر دوڑائیں, اور دودھ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, اس کو مکمل غذا بھی کہا جاتا ہے. اپنے آس پاس اپنے ڈومیسٹک ہیلتھ میں دیکھیں, اپنی ہاؤس ہیلتھ میں دیکھیں کہ اف دی کین افورڈ اٹ اور ناٹ. اور اپنی اگر یہ دودھ, مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی صدقہ, وہ لوگ اکثر کہتے ہیں سفید چیز کا صدقہ دیں, سو مجھے لگتا ہے اس سے اچھا اور کوئی صدقہ ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ ایک مکمل غذا کے طور پہ, اور یہ لوگوں کی بونس کے لیے اچھا ہے, یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. تو کوشش کیا کریں جب آپ ڈونیٹ کرنے کے بارے میں سوچیں یا صدقہ دینے کے بارے میں سوچیں, تو لوگوں کو دودھ بھی جو ہے نا وہ صدقہ ضرور کریں. سر آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے اور آپ کے جوڑوں کو سلامت رکھے. انشاءاللہ زندگی نہیں تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.